السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران 3 سورتیں مکمل پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے ایپیسوڈ کے اندر سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 to آیت نمبر 14، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14 تک انشاءاللہ ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو صحیح کہنے، بعد میں آپ تمام لوگوں کو سن کر سمجھ کر اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو لہٰذا آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے سورۃ النساء، اس کے تعلق سے کچھ بیسک انفارمیشن میں آپ کو دے دوں۔ اس سورہ کا نام ہے النساء۔ نساء کا مطلب ہے عورتیں، نساء کا معنی ہے عورتیں۔ تو اس نام ہی سے پتہ چل گیا کہ اس سورہ کے اندر جتنی بھی آیتیں آئیں گی وہ سب عورتوں کے تعلق سے رہیں گی۔ تو لہٰذا یہ سورۃ النساء، یہ ورڈ خود اس بات کو بیان کرتا ہے کہ عورت کی اہمیت کیا ہے، عورت کی عزت، اس کا احترام، اس کا مقام، اس کی ریسپیکٹ بتانے کے لیے صرف ایک نام ہی کافی ہے، کیونکہ پورے قرآن میں 114 سورتیں، کوئی بھی سورت آپ کو الرجال نام کی نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے نام ہی پر، النساء، عورتوں کے نام ہی پر ایک سورت قرآن مجید میں نازل کر کے بتا دیا کہ دیکھو میرے پاس عورتوں کا مقام، مرتبہ، عزت ہے، تو لہٰذا تم بھی پڑھ کر سمجھ کر عورتوں کی عزت، احترام، ان کا مقام و مرتبہ ان کو دو اور ان کے سارے حقوق ادا کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو زمانے جاہلیت میں خاص کر یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق چھین لیے جاتے تھے، ان کو نہ وراثت سے نہ جائیداد سے، ہر چیز سے ان کو کیا ہے بے دخل کر دیا جاتا تھا، ہر طرح کا حق ان کا مار لیا جاتا تھا۔ ان سے شادیاں تو کرتے تھے لیکن مہر ان کو نہیں دیتے تھے، کئی سارے پرابلمز تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پورے سارے حقوق عورتوں کی کہے ایک جگہ بیان کر کے سورۃ النساء کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ تو سورۃ النساء کے اندر ٹوٹل 176 آیتیں ہیں، 170 پر 6 آیتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، کیا کیا پیغامات اللہ ہمیں دیتا ہے عورتوں کے تعلق سے، انشاءاللہ تعالی ہم سب سن کر سمجھ کر، اگر ہماری زندگی میں اگر ہم اپنی عورتوں کو وہ عزت، وہ احترام نہیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ آیتیں پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اللہ کی توفیق سے ہم کیا ہے اپنی زندگی کو اچھے انداز میں، بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کریں گے اور عورتوں کے سارے حقوق ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 آج کے ایپیسوڈ کی بھی پہلی آیت ہے اور سورت کی بھی پہلی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تمہارے رب سے ڈرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اسی جان سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پھیلا دیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتہ داری کے تعلق سے بھی اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العالمین تم پر نگران ہے، نگہبان ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آیت کو سمجھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے
بنیادی طور پر بیسیکلی 3 طریقے انسانوں کی پیدائش کے اللہ نے ذکر کیا۔ سب سے پہلا طریقہ بے جان سے جاندار کو پیدا کرنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی ایک بے جان چیز ہے، اس سے ایک زندہ انسان آدم علیہ السلام پیدا ہو۔ ایک یہ طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ جاندار سے جاندار کو پیدا کرنا، لیکن بغیر کسی ملاپ کے، بغیر کسی ملن کے، جیسا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پھسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، جب آدم حوا دونوں پیدا ہو گئے تو دونوں کے ملاپ سے، دونوں کے ملنے سے بہت سارے مرد اور عورتیں دنیا میں وجود میں آ گئے۔ تو 3 طریقے ہو گئے، بے جان سے جاندار، مٹی سے آدم، اس کے بعد جاندار سے جاندار، آدم سے حوا، اس کے بعد دونوں کے ملاپ سے، جاندار سے جاندار، اس تیسرا طریقہ بھی یہی ہے، لیکن دونوں کے ملاپ سے، دونوں کے آپس میں ملنے سے لوگ پیدا ہو گئے بہت سارے۔ یہ 3 طریقے اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کیا ہے، اور آگے اللہ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، کس بارے میں؟ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس کے نام پر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ شادی کے نہیں، شادی کے فوراً بعد اللہ رب العالمین اس کو ذکر کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اسی سے تعلق رکھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا بولتے دیکھو، اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں، سیم ایز اٹ از، انہوں بھی وہ ریپیٹ کرتے، اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میں اپنی بچی کے لیے آپ کے بچے کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ اللہ بولتا ہے یہ آپس میں پوچھ لیتے ہیں، دیکھو یہ پوچھنے کے ٹائم پہ بھی ذرا اللہ سے ڈر کو پوچھ لو، جیسا ملتے سو ٹائم پہ اللہ کو یاد کر کو ملتے ہیں کہ ویسا کیا ہے، زندگی بھر یہ رشتہ قائم کرنے کی نیت سے ملو، ارحام الگ ہونے سے اللہ سے ڈر جاؤ، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، دونوں کو بھی اللہ تاکیدی حکم دے رہا ہے کہ دیکھو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بیڈ روم ہے، ہسبینڈ وائف دونوں سے رہتے اندر، کس کی غلطی ہے کہنے کا باہر والے کو معلوم ہوتا نہیں، ای بات سمجھ میں، اگر غلط فیصلہ کر ڈالے تو بھی باہر والے، لیکن میری عدالت تو لگتی ہے اوپر، تو لہٰذا میں دیکھ رہا ہوں، میرا ڈر اپنے دل میں رکھو، رشتے نبھاؤ، رشتے توڑ لو نہ کو۔ آگے بات سمجھ میں، پہلی آیت کی امید کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب دیکھو دوسری آیت، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اللہ کہتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، گندے مال کو اچھے مال سے ملاؤ نہ کو۔ خبیث بولتے ہیں گندی چیز، طیب بولتے ہیں اچھی چیز، گندی چیز کو اچھی چیز کے بدلے ریپلیس کرو نہ کو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یتیموں کا مال کھاؤ نہ کو اپنے مالوں کے ساتھ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آیت کو سمجھتے ہیں، اللہ کیا بولتا ہے اس آیت کے اندر کہ یتیم تو معلوم ہے آپ لوگوں کو بھی، وہ چھوٹے بچے جن کے سر سے باپ کا سایہ نکل گیا ہو، یعنی ان کا باپ انتقال ہو گیا ہو، ایسے بچوں کو کہا جاتا ہے یتیم۔ ظاہر سی بات ہے ماں کہاں تک ان کی پرورش کر سکتی، تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، جو ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کے مال کو لے کر ان کو پالتے ہیں، تو اللہ ان کو بول رہا ہے کہ دیکھو بڑے ہونے کے بعد، یہ بالغ ہونے کے بعد ان کا پورا مال ان کو لوٹا جائے۔ لیکن تمہیں کیا ہے، بسا اوقات کیا ہوتا ہے پتہ ہے، میں چند بچوں کو پالتا رہتا ہوں، لیکن میرے پاس بھی مال ہے، ان کے پاس بھی مال ہے، لیکن میرے پاس جو مال ہے وہ چیپ کوالٹی کا ہے، ان کے پاس جو مال ہے وہ اچھی کوالٹی کا ہے۔ میں اپنا گندا مال ان کے اچھے مال میں رکھ کر ان کا اچھا مال لے کر میں استعمال کرتا ہوں۔ اللہ اسی کو بولا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اپنے گندے مال کو ان یتیم بچوں کے اچھے مال سے ریپلیس کرو نہ کو۔ انہوں نادان ہے صحیح، لیکن کیا ہے، تم سمجھدار بن کر اپنا مال اپنا استعمال کرو، ان کا مال ان کے لیے رکھ دو۔ اور دوسری چیز، اپنے مالوں کے ساتھ ان کا مال ملا کو کھاؤ بھی نہ کو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہو گیا، 2 آیتیں سمجھ میں آ گئی۔ اب تیسری آیت دیکھو، دھیرے دھیرے اور اچھے انداز میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اللہ رب العالمین کیا کیا حق بیان کر رہا ہے اس آیت کے، اس سورے کے اندر۔ آیت نمبر 3، اللہ کہتا ہے
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اللہ کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم کیا ہے جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان عورتوں میں سے 2 سے نکاح کر لو، 3 سے نکاح کر لو یا 4 سے نکاح کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اس میں بھی ڈر ہے کہ تم 2 عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، 3 عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، 4 عورتوں کے ساتھ ایک ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، فواحدہ، تو تمہارے لیے ایک ہی عورت کافی ہے، ایک ہی وائف تمہارے لیے کافی ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، اگر تمہیں یہ بھی ڈر ہے کہ ایک آزاد عورت کو لا کر میں اس کے حقوق ادا نہیں کر پا رہا ہوں تو تمہارے لیے ایک لونڈی کافی ہے۔ تو لہٰذا اب تو لونڈی کا زمانہ نہیں ہے، تو آج کے حساب سے مثال کے طور پر ایک اچھے خاصے گھرانے کی مالدار عورت سے شادی کرنے کا ہر ایک کا خواب رہتا ہے، اچھی خوبصورت عورت، اچھے گھرانے کی عورت۔ تو لہٰذا اگر تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے کہ تم ایسی عورت کو لا کر اس کے سارے اخراجات، اس کے سارے خرچے برداشت کر سکو، تو اپنی خواہش کو تھوڑا کم کرتے ہوئے ایک غریب گھرانے کی ایک اچھی لڑکی سے کیا ہے تم نکاح کر لو۔ اے بات سمجھ میں؟ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ کیا ہے بے انصافی سے بچنے کا سب سے ادنا طریقہ ہے، ادنا طریقہ، لاسٹ اسٹیپ ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیا۔ پہلے اس آیت کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو چھوٹی چھوٹی یتیم بچیاں ہوا کرتی تھیں نا، لڑکیاں، ان کو لوگ کیا ہے لے کر پال لیتے تھے، ان کا مال بھی لے کر رکھ لیتے تھے۔ جیسی بچے یہ لڑکیاں بڑی ہوتی تھیں تو ان سے نکاح کر لیتے تھے 2 چیزوں کی بیس پر۔ ایک تو کیا ہے اچھے خاصے ان کا باپ اچھا خاصا مال چھوڑ کو گیا، اگر ہمیں شادی کر لیے تو پورا مال ہمارا ہو جاتا۔ اب دوسرا کیا ہے، خوبصورت ہوا کرتی تھی، بڑی اچھی خوبصورت ہوتی تھی، تو خوبصورتی کی بنیاد پر شادی کر لیتے تھے۔ شادی کرنے کے بعد ان کے حق ادا کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتے تھے، یعنی ان کے سارے حق ادا نہیں کرتے تھے۔ جیسا دوسری عورت سے شادی کر کو، باہر والی عورت سے شادی کر کو جیسا اس کے حق ادا کرتے تھے، ویسا کیا ہے گھر کی لڑکیوں کے حق بالکل ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ بولا کیا بولا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر چھوٹی چھوٹی یتیم لڑکیوں کے بارے میں تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو دوسری عورتوں سے تم کیا ہے نکاح کر لو، جو کیا ہے کیونکہ فیمس ہے نا ہمارے اس میں بھی، گھر کی مرغی دال کے برابر کہتے، کون بھی ویلیو دیتا نہیں گھر کی مرغی کو۔ وہ باہر سے چکن شاپ سے مول لے گئے تو جا کو چکن مو 250 روپے رکھو لے لے کہیں سو سٹنک کو ماں چمڑے بھی دال ہونا ہے کھائیں گے لے ہمیں بات سمجھ میں؟ تو باہر کی چیز کو بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں ہم لوگ، لیکن گھر کی چیز کو کیا ہے امپورٹنس نہیں دیتے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے کہا اگر انصاف کرتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر انصاف نہیں کرتے ہو تو لہٰذا دوسری عورتیں تمہارے لیے بہتر ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کو اتار دیا۔ آگے بات سمجھ میں؟ 2 عورتوں، 3 عورتیں، 4 عورتیں۔ عورتیں یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کیا ہے ایک عورت کو 4 مردہ، مطلب ہو سکتا ہے نا، پاسبل ہے جب ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے ایک ساتھ، تو ایک عورت 4 مردوں سے کہیں کو نہیں کر سکتی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ایسے کبھی بھی اپنے دماغ میں سوچ لاؤ نہ کو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی آیت ہے، یہاں پر لاجک بھی ہے لیکن لاجک بتانے کا یہاں پر ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا؟ بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، مانو، ٹھیک ہے نا؟ آگے کوئی آبجیکشن اس کے اوپر ہونا نہیں چاہیے۔ اب دیکھو آیت آگے، آیت نمبر 4، اللہ کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اللہ کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، شادی کر لیے پیچھے، اب یہاں پر عورتوں کو خوشی خوشی ان کا مہر دے دو، آتو عطا کر دو، النساء عورتوں کو، صدقاتہن ان کا مہر، نحلہ اچھے انداز میں خوشی خوشی۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر تمہاری عورت سامنے سے تمہارے مہر میں اپنے دل سے کچھ معاف کر دے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ،
کوئی بھی چیز دل کی خوشی سے آپ کے لیے معاف کر دے یا سارا مہر ہی معاف کر دے، چلو کوئی بات نہیں، تو آپ کیا کرنا ہے؟ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، مزے سے کھاؤ۔ کیا بولتا ہے اللہ؟ ظاہر سی بات ہوتا ہے نا، کبھی کبھار معاشرے میں دیکھو لڑکی لڑکے کے مقابلے میں زیادہ مالدار رہتی، انہیں مہر دینے کے بعد کیا بولتی؟ بھائی میرے پاس ہی اتنا زیادہ پیسہ ہے، میں ہی کھا سکتی نہیں ہوں یہ پیسہ، اب تمہارا مہر بھی لے کو کہاں رکھ لینا بولو، تو لہٰذا میں معاف کر ڈالتی ہوں، تمہارا مہر تمہیں کھا لو۔ اگر دل کی خوشی سے سامنے انہیں معاف کر ڈالی تو کھا سکتے ہیں، ورنہ زبردستی معاف کر نہیں، دیکھ طلاق دے تم تجھے، ایسا کون تو ڈرا کو معاف کرایا تو معاف نہیں ہوتا، وہ گنہگار ہوتا اللہ رب العالمین کے پاس، انہیں دل سے معاف کری توچ معاف ہوتا۔ اے بات سمجھ میں؟ اس کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے۔ اب دیکھو اس کے بعد کی آیت، آیت نمبر 5، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، تم ناسمجھ لوگوں کو ان کا مال مت دو، کم فہم لوگوں کو، کم عقل لوگوں کو ان کا مال مت دو۔ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جس مال کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کیا ہے انکم کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے معاش کا ذریعہ بنایا ہے، جس کے ذریعے سے تم کیا ہے اپنا گھر چلا رہے ہو بزنس کرتے ہوئے، تو ایسے مال کو کم عقل یتیموں کے حوالے مت کرو، بلکہ کیا کرو؟ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ان کے اس مال میں سے انہیں کھلاؤ پلاؤ، وَاكْسُوهُمْ انہیں پہناؤ یعنی کپڑے دلاؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان کے ساتھ اچھی طرح کا برتاؤ کرو، اچھے سے بات بھی کرو ان کے ساتھ، جیسا اپنے بچوں کو لاڈ پیار کرتے ہیں نا، ویسی ان یتیموں کے ساتھ بھی کیا ہے لاڈ پیار کرو۔ چھوٹے بچے ہیں نا بول کو مال اٹھا کو دیو نہ کو، بالغ ہوئے تو بھی کم عقل ہے تو بھی مال اٹھا کو دیو نہ کو، اپنے پاس رکھو ان کا مال، رکھ کر کیا اگر ان کو دے ڈالے تو مال ضائع کر ڈالتے، انہوں بیکار کر ڈالتے، مال کیا ہے ایسی فضول خرچی کر ڈالتے، تو لہٰذا تم ان کا مال اپنے ہی پاس رکھو۔ یہ ہو گئے آیت نمبر 5۔ اب دیکھو آیت نمبر 6، اللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کو اس سے بیان کرتا نا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ کہتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ سب سے پہلے آیت کا ترجمہ پھر آیت سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، تم یتیموں کا امتحان لو، ایگزام لو، ٹیسٹ لو، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر ان میں تمہیں کوئی کیا بولتے رشدن مانے سمجھداری نظر آئے، ان میں کوئی ٹیلنٹ تمہیں نظر آئے، تو تم کیا کرو؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو تم ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، لیکن ان کے مال کو فضول خرچی کرتے ہوئے مت کھاؤ، فضول چیزیں خرید کو ان کے مال سے زیادہ مت کھاؤ۔ وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور جلدی جلدی بھی کھاؤ نہ کو ان کے بڑے ہونے کے ڈر سے، ایک تو ان کا مال فضول خرچ کرو نہ کو ان کے مال سے، اور دوسرا انہوں بڑے ہو جاتے ہیں نا، بڑے ہوئے پورا مال دے ڈالنا بول کو، بڑے ہو جاتے ہیں اس ڈر سے جلدی جلدی کھاؤ نہ کو مال ان کا۔ اے بات سمجھ میں؟ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو مالدار ہے وہ تو اپنے آپ کو بچائے رکھے اس مال سے۔ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، جو فقیر ہے وہ کیا ہے اچھے انداز میں ان کے مال میں سے کھا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب تم ان کا مال ان بچوں کے حوالے کرو تو کرنے سے پہلے 4 لوگوں کو گواہ بنا لو، گواہی ضروری ہے، کسی کی گواہی میں وہ مال ان کو دے دو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ رب العالمین حساب کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ ہوگا آیت کا ترجمہ۔ اس آیت میں اللہ کیا بولتا ہے معلوم؟ ذمہ داروں کو یہ بولتا ہے کہ دیکھو یتیموں کا مال جب تک وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائے، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، نکاح کی عمر مطلب ہماری نکاح کی عمر میں آج ہمارے اس میں 25 سال 30 سال ہوئے تو بھی ابھی بچہ چلے، ہاں ابھی بچہ چلے، ابھی شادی کی عمر رہی نہیں، اسے نہیں بڈھا ہو جاتا رہتا یہاں، ابھی بچہ چلے بولتے رہتے اسے۔ اے بات سمجھ میں؟
ہمارا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی بالغ ہو گیا بچہ تو اس کی شادی کی عمر آ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لڑکا بالغ ہوا بول کو کیسے معلوم کرنا، لڑکی بالغ ہوئی بول کو کیسے معلوم کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر لڑکے کو احتلام ہوا، نائٹ فال ہوا تو سمجھو انہیں بالغ، اگر لڑکی کو حیض آیا تو سمجھو انہیں بالغ۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ تو لہذا جیسی بچے بالغ ہو جائیں تو اس وقت ان کا ٹیسٹ لو، کیا لینا؟ ابتلا، ابتلو یعنی ان کو کیا ہے؟ آزماؤ، ان کا امتحان لو۔ کیسے؟ یہ مال پورا ان کا رہتا، وہ مال میں سے تھوڑے مال میں کیا تو ایک بزنس لگا کو دے ان کو، اگر وہ بزنس اچھے انداز میں کرے، سمجھداری کے ساتھ اس میں فائدہ نکال لیے تو سمجھ جاؤ کیا ہے؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، ان کے اندر کیا ہے؟ میچورٹی آ گئی، سمجھداری آ گئی، یہ مال کو ضائع کرتے نہیں انہوں، مال کو بچا لے کو، اس کے فائدہ اٹھاتے بول کو اٹھا کو پورا مال ان کو دے ڈالو، یہ بات ہوگی۔ اور دوسرا مسئلہ اللہ کیا ذکر کیا؟ پالنے والے، ان کی پرورش کرنے والے مالدار ہے تو ان کے مال سے بچنا بہتر ہے۔ اگر غریب ہے، فقیر ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو بھی دیکھ بھال کرتا ہے، اسکول کا خرچ، اسکول کو لے جانا، لے کو آنا، کھلانا پلانا پہنانا، اس کے بدلے کیا ہے؟ اس کے مال میں سے سیلری کے طور پر لے کو انہیں کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، لیکن فضول خرچی کرنا نہیں مال میں سے۔ فقیر کو اللہ کیا بولتا ہے؟ فضول پیسے اڑانا نہیں، ان کی جتنی ضرورت ہے ضرورت کے مطابق خرچ کر لو۔ اور دوسرا، انہوں بڑے ہو جاتے ہیں نا بول کو جلدی جلدی پورا ختم کرنے کی کوشش بھی کرو نہ کو، گھر میں جو چیزیں نہیں ہیں پورے ان کے پیسوں سے لے لے کے آ جاتے ہیں، یہ انہوں بڑے ہو جاتے ہیں، بھائی بڑے ہو گئے سب لے چل جاتے مال بول کو، ایسا بھی بالکل کرنے مت جاؤ، ٹھیک ہے؟ جیسے بچے میچور ہو جاتے، ہوشیار ہو جاتے، خوددار ہو جاتے، ان کا مال ان کو لوٹانے سے پہلے مال دیتے دیتے لوگوں کو گواہ بھی بنا لو، تاکہ فیوچر میں کیا بھی نقصان ہونا نہیں، انہوں کو ہمارا مال دیے نہیں نہ کر کو بولنا نہیں، دوسروں لوگوں کو کیا ہے؟ کیا بنا لو؟ گواہ بنا لو دنیا کے اندر۔ لیکن اللہ رب العالمین تو آخرت میں حساب کرتا، حساب کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، لیکن دنیا میں کوئی تمہارے اندر مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونا بول کو گواہ بنا لو۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ دیکھو جینے کا طریقہ کیسا سکھاتا ہے نا اللہ رب العالمین۔ اب دیکھو آیت نمبر 7، اللہ کہتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر دیکھو، پہلے آیت کا ترجمہ بعد میں آیت سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے للرجال، لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، کس میں؟ مما ترک الوالدان والاقربون، جو مال کے ان کے ماں باپ یا ان کے رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ وللنساء، عورتوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو ان کے ماں باپ یا ان کے رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ مما قل منہ او کثر، چھوڑا ہوا مال چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، یہ جو حصہ ہے یہ مفروض ہے، یہ آلریڈی فکس کیا ہوا، فرض کیا ہوا حصہ ہے۔ یہ ہو گیا ترجمہ۔ اب اس آیت میں غور کرو، سب سے پہلا سینٹنس للرجال نصیب وللنساء نصیب۔ قرآن نہ کبھی جلدی سینٹنس ریپیٹ کرتا نہیں، کوئی بھی سینٹنس ہو جلدی ریپیٹ کرتا نہیں قرآن۔ اگر ریپیٹ کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت زیادہ اہمیت والی چیز ہے۔ دیکھو جو سینٹنس، جو جملہ مردوں کے لیے قرآن استعمال کیا وہی جملہ عورتوں کے لیے بھی قرآن استعمال کیا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے مال کے جیسے مرد حصے دار ہیں ویسے ہی ماں باپ کے مال کی عورتیں بھی حصے دار ہیں۔ جیسے وراثت میں مرد کا حصہ ہے ویسے ہی وراثت میں عورت کا بھی حصہ ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو للرجال وللنساء نصیب بول سکتا تھا، یہ کس سینٹنس میں دو کو ڈال سکتا، بیان کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین الگ الگ بیان کر کے یہ پیغام دینا چاہتا ہے، یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ جیسے مردوں کا حصہ ہے ویسی عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا؟ اب دوسرا دیکھو آگے، نصیب، اللہ بولا للرجال نصیب، نصیب یہاں پر حصے کے معنی میں آیا ہے۔ اگر آپ عربی میں دیکھیں گے تو حصے کے لیے خود حصتن کا ورڈ آتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ حصتن نہیں لا کر کے نصیب لا کر کے پیغام دیا ہے۔ پہلے نصیب کا معنی سمجھتے ہیں۔
नसीबुन ये नसब से निकला हुआ है। नसब किसको बोलते हैं जानते हैं अरबी में? किसी चीज को गाड़ डालना अच्छा मजबूत अंदाज में, लकड़ी डाले, सीमेंट सब डाल को अच्छा मजबूत स्ट्रांग जिसको गाड़ डालते रखो उसको बोलते नसब करना। इसका मतलब ये जो हिस्से हैं ना मर्द और औरत के, अल्लाह ऑलरेडी इसको नसब करके रखा हुआ है, तो इसे क्या है जबरदस्ती उखाड़ कर फेंकने की कोशिश नहीं करना। ये टेम्पररी हिस्से नहीं है बल्कि परमानेंट हिस्से हैं। ये नसीबुन वर्ड लाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुभान अल्लाह ये पैगाम हमें दिया है। अब उसके बाद देखो ये जो प्रॉपर्टी जो जायदाद आपस में तकसीम होती ना, ये कि चाहत में कितने पैगाम देता है। देखो अल्लाह किन रिश्तों की बुनियाद पर तकसीम होती विरासत? वालिदान अकरबुन, या तो विलादत का रिश्ता रहना पैदाइशी, या फिर रिश्तेदारी कराबतदारी, यानी पैदाइश मतलब विलादत का रिश्ता कैसा, बेटा या बेटी, आई बात समझ में? ये अकरबियत का रिश्ता, अकरबियत माने सपोज मैं हूं, मेरे अम्मी अब्बा है, ये करीब है मुझसे, मेरे दादा दादी है वो मुझसे दूर है, आई बात समझ में? मेरे अम्मी अब्बा की मौजूदगी में मेरे दादा दादी मेरे माल के हिस्सेदार नहीं हैं, मेरे माल के वारिस नहीं है, मेरे अम्मी अब्बा मौजूद है, तो ये अकरबियत का रिश्ता, समझ गए? एक तो विलादत का रिश्ता, दूसरा अकरबियत का रिश्ता, इन्हीं दो रिश्तों की बेस पर जायदाद तकसीम होती है। ये बात भी हमें इससे मालूम हो गई। और एक पॉइंट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर यह बयान किया, मिम्मा तरकल वालिदान, जो तुम्हारे माँ बाप वालिदैन छोड़ कर जाए। तो इससे क्या मालूम होता है पता है? माँ बाप के जीते जी विरासत कभी तकसीम नहीं हो सकती। बाप जीते जी अपनी प्रॉपर्टी बांट नहीं सकता। जो भी बाप अपनी बच्ची को अपनी तरफ से देता है अपनी जिंदगी में, वो उसके लिए तोहफा है। ये बात क्यों जिक्र कर रहा हूं मैं? इसलिए कि आज हमारी सोसाइटी में होता क्या है, जैसे लड़कियों की शादियां की जाती है ना, शादियों में लड़कियों को 20 तोले 25 तोले सोना देते, या फिर क्या है उनके नाम पर जमीन रजिस्टर कर को दे डालते, और क्या बोलते कि देख माँ मेरे माल में से तेरा हिस्सा तुझे दे डालूं, मेरे जाने के बाद मेरा जो भी हिस्सा है मेरे बेटे का, तू आपको लड़ना नहीं है। नाउज बिल्ला, होते कौन जी तुम्हें फिक्स करने वाले? तुम्हारे जीते जी कभी विरासत तकसीम बिल्कुल नहीं हो सकती। बेटी को पूरी कितना भी तुम्हें दो, वो हिबा है, वो तोहफा है। नबी ने कहा इअदिलू बैन अबनाइकुम, जीते जी लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, जितना लड़के को देते हैं उतना लड़की को भी देना। ये फर्क है ना तुम्हारे मरने के बाद है ये फर्क। जीते जी लड़के को जितना देते लड़की को उतना देना, लड़की को जितना देते लड़के को उतना देना। जीते जी तुम्हारी विरासत बिल्कुल तकसीम नहीं हो सकती। मरने के बाद ये ऑटोमेटिक तुम्हारे वरसा जो है आपस में बांट लेंगे। ये चीज ये मालूम हो गई। और दूसरा आगे देखो, मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, इससे और जबरदस्त मैसेज अल्लाह रब्बुल आलमीन दिया है। जमाने जाहिलियत में क्या होता था पता है? मिसाल के तौर पर अगर कोई मर गया, उसकी विरासत में तलवार ढाल भाले जो भी रहते हैं ना जंगी चीजा, ये पूरे मर्दा पहले अलग कर लेते थे। इसे का औरत क्या करती भाई तलवार लेको, औरत क्या करती ढाल लेको, हमें है तो जंग में जाको लड़ते, वो विरासत से पूरा अलग कर लेको, बाकी बचे माल आपस में बांट लेते थे। अल्लाह बोला ये सब चलते नहीं है। मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, माल कम रंदे ज्यादा रंदे, 10 रुपए रंदे 100 रुपए रंदे 1000 रुपए रंदे कितना भी रंदे, बराबर जैसा अल्लाह बोले वैसा बांट लो, तुम्हें अपने से लेको रख सकते नहीं। आज भी होता देखो ऐसा, जैसे बाप मरता बेटा बाप की कार काट लेता, बाप की गाड़ी काट लेता, गेरंग गाड़ी कान तो चलाती है कान तो जा गिर जाती। हालांकि मैं देखा हूं इसलिए बोल रहा हूं मैं, गेरंग गाड़ी कहां चला सकती है भाई उन्हें, कार कहां चला सकती है भाई उन्हें, तो लिहाजा कार को भी गाड़ी अलग कर ले को, वो घर वो प्रॉपर्टी उसमें बांट लेते। अल्लाह बोला ये सब चलते नहीं, पूरा इक्वल क्या है ला को बीच में रखो, जब बांट लेना सो तुम्हें। आगे बात समझ में, मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर से ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगाम दिए। और आगे देखो नसीबम मफरूदा, इससे भी सबसे बड़ा पैगाम मिलता है, ये ऑलरेडी फिक्स किए हुए हिस्से। जैसे बाप का इंतकाल होता, बेटे पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा लेती, 21 बेटी रहती। अब बेटी क्या सोचती है, अगर मैं जाको लड़ी भाया कने तो भाया मुझे घर में आने देते नहीं, मैं जाना किसके घर को फिर, तो लिहाजा बची ने क्या करती बेटी, अब
میں میرا حصہ معاف کر ڈال تو لو، میرا حصہ بھی تمہیں کاٹ لو بھیا بول کو دل گھٹ کر کو بول ڈالتی. تو اللہ بولتا لڑکی کے بس اتنا کہنے سے یہ حصہ کیا ہے منتقل نہیں ہوتا، بلکہ انتقال ملکیت جبری ہے. جیسے ہی باپ مر گیا اللہ کے قانون کے مطابق اس کی جائیداد آٹومیٹک تقسیم ہو گئی. بچے مانیں دے نہیں مانیں دے، جتنا حصہ اللہ مرد کے لیے دیا ہے اتنا اس کا ہو گیا اس کے حصے میں. جتنا لیڈیز کو عورت کو ملنا ہے اتنا مل گیا، اگر نہیں دیے تو ظالم ہوتے انہوں. اللہ آگے بیان کرتا ہے اس کو بھی. تو نصیب مفروضہ سے مطلب جیسی باپ مر گیا اس کا مال آٹومیٹک تقسیم ہو گیا. اگر کوئی ظلمن کھینچ لیتا ہے تو اس کا حکم الگ ہے جو اللہ آگے بولتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو ایک آیت میں کتنے میسج اللہ دیا. جیسا مردوں کا حصہ ایکول ہے، جیسا مردوں کا حصہ کنفرم ہے ماں باپ کے مال میں سے، ویسی عورتوں کا بھی حصہ کنفرم ہے. اس کے بعد دو رشتہ داری کی بنیاد پر جائیداد تقسیم ہوتی، ایک ولادت کا رشتہ، دوسرا اقربیت کا رشتہ. تیسرا اللہ رب العالمین نے کہا مال کم رہندے زیادہ رہندے جیسا میں بولیا ہوں اس کے حساب سے بانٹ لینا. چوتھا کیا ہے، یہ آلریڈی میں فکس کیا ہوں، جیسی باپ مرتا آٹومیٹک جائیداد کیا ہے آپس میں بٹ جاتی، جتنا ملنا ہے اتنا ان کو مل جاتا، نہیں دیے تمہیں کیا ہے ظالم ہوتے گنہگار ہوتے. اب دیکھو آگے کیا آیت، جب یہ بانٹ لیتے رہتے دیکھو وہ ٹیمپو اللہ رب العالمین ایک اور ایک قصہ بیان کیا سامنے، ایک اور ایک اینگل. آیت نمبر 8 اللہ کہتا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. یہ پراپرٹی بانٹ لیتے اس ٹیمپو. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اگر کوئی رشتہ دار آ گئے تمہارے جو اس میں حصے دار نہیں ہیں، انہوں پراپرٹی میں جن کا حصہ نہیں ہے، اگر انہوں آ گئے تمہارے گھر کو، یتامہ انہوں یتیم بھی ہے غریب بھی ہے بیچارے، والمساکین یا مسکین بھی ہے، فرزقوہم منہ، تو اس مال میں سے تھوڑا ان کو دے ڈالو، اٹھا کو پھر بھی کیا ہے ذرا صدقہ و خیرات کرتے ہوئے نیک ارادے سے ان کو دے ڈالو. وقولوا لهم قولا معروفا، نہیں اگر زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہو نا اب بھی دیو بول کو، یا پھر مالج بہت کم ہے چھوڑ کو گئے سو عباس مالک بہت کم ہے اب ہمناس ملنا مشکل ہے، اب ان کو کان دینا، ایسی حالت میں کیا ہے قولوا قولا معروفا، اچھی بات کر کو بھیج ڈالو. دیکھو بھائی ہمیں اتنے بچے ہیں، ہمارے میں مالج بڑھنا بولے تو مشکل ہے، اب تم نہ دینے ہوتا نہیں نا، کیا بھی سمجھ لو نہ کو، آرام سے اچھی بات کر کو ان کو وہاں سے بھیج ڈالو. آگے بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا مال زیادہ ہے تو رشتہ داروں کا بھی ذرا ان رشتہ داروں کا خیال کر لو جن کا حصہ تمہارے مال میں نہیں ہے. اب دیکھو آیت نمبر 9 اللہ کہتا ہے خطرناک وارننگ دیتا ہے یہاں پر. دیکھو اللہ وارننگ نہیں، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اللہ کہتا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کمزور چھوٹے چھوٹے بچے، خافوا علیہم، ان پر ان کو ڈر رہتا ہے، اپنے بچوں کے حساب سے کیا فیوچر کے بارے میں ڈرتے ہیں، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو لہٰذا اللہ سے بھی ڈرو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ان کے ساتھ ذرا اچھی بات کرو، اچھے انداز میں ان کے ساتھ بات کرو. یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر ایموشن کو ابھار رہا ہے، ایموشنل اپیل اللہ کر رہا ہے. کیا مطلب؟ جیسے بھائی سارے باپ کے مال پر جیسے قبضہ کر لے کو بہنوں کو الگ کر ڈالتے، بیچارے انہوں بھی یتیم ہیں، باپ مرنے کے بعد عورت بچی کیا کریں گے انہیں؟ تو لہذا جیسا تمہاری بچیاں رہتی ہیں، تمہیں مرنے کے بعد جیسا اپنی بچیوں کے بارے میں تم نہ ڈر ہتا، ان کا فیوچر کیا کدھر کیسا، ویسا بھی انہیں بھی ایک بچی. تو لہٰذا تمہیں بھی کیا ہے اپنی بچیوں کے تناظر میں ذرا ان یتیم لڑکیوں کو، تمہاری بہنوں کو بھی ذرا برابر کر کو ان کا حصہ ان کو دے ڈالو. کئی کو ان کا حصہ مار لیتے ہیں تمہیں. اگر فیوچر میں تمہیں بھی مر گئے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کو چلے گئے، تو لہٰذا دوسرے بھی تمہارے بچوں کے ساتھ ویسا کر سکتے نا. تو جیسا تمہیں اپنے بچوں کے ساتھ برا نہیں ہونا چاہتے، برا نہیں ہونے دیتے، ویسے ہی کیا ہے ان یتیم بچیوں کے ساتھ، تمہاری بہنوں کے ساتھ بھی ذرا رحم کر کو ان کا مال ان کو دے ڈالو. ایموشنل اپیل اللہ رب العالمین کر رہا ہے بھائیوں سے. آئی آیت سمجھ میں؟ اب دیکھو آگے اللہ رب العالمین یہاں پر ایموشن پورا ہو گیا. اب یہ کام نہیں آیا تو سامنے خطرناک وارننگ دیتا ہے. دیکھو اللہ آیت نمبر 10 ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
جو بھی لوگ یتیموں کا مال ظلمن ناجائز طریقے سے ڈرا کو دھمکا کو ہڑپ کر لے کو کھاتے ہیں نا، یأکلون فی بطونہم نارا، وہ مال ہم میں کھاتے ہیں سو اپنے پیٹ میں جہنم کے انگار بھرتے ہیں۔ یأکلون وہ لوگ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارا انگار کو، جہنم کی آگ کو، وسیصلون سعیرا عن قریب وہ کیا ہے بھڑکا دیے جائیں گے، یصلون سعیرا عن قریب وہ آگ بھڑکا دی جائے گی۔ لہٰذا جب یہ لوگ میدان محشر میں پہنچیں گے نا، آگ کو آگ سے بڑی مناسبت ہے، جیسا میگنیٹک پاور جانتے ہیں، میگنیٹ کو کتنا دور رکھے کھینچ لاؤ جلدی سے ایسا لگنے کے واسطے، ویسا آگ کو آگ سے مناسبت ہے، قابو مل جاتی کہنے کا معلوم نہیں۔ کبھی جنگل میں آگ لگا کے دیکھو کتنا جلدی جلتا معلوم نہیں، جنگل پھٹا 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 پھیل جاتے انگار۔ ویسی کل قیامت کے دن اللہ جب جہنم کو لا کو کھڑا کرتا ہے، انہوں کھڑے رہتے حشر کے میدان میں، ان کے پیٹوں سے پورا آگ دکھتی رہتی، آگ گھچٹ لیتی، ایسا پکڑ کو ان کو۔ اللہ رب العالمین آیت وراثت، آیت موارث کا تذکرہ کیا ہے، یہاں تک کیا بولے اللہ حصے دو حصے دو، وہ حصے کیا ہے، کسے کتنا دینا، وہ آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، آیت نمبر 11 اینڈ آیت نمبر 12، ٹھیک ہے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 11 اللہ رب العالمین کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ یہ ہے آیت میراث۔ اب ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت اتری کب ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا، میری عیادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں تشریف لائے۔ جیسے اللہ کے نبی میرے پاس آئے، اغمی علیہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، میں بے ہوش ہو گیا۔ فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وضو کیا، وضو کا پانی میرے اوپر انڈیل دیا اللہ کے نبی۔ اس کے بعد مجھے ہوش آیا، جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس بیماری سے اچھا ہو پاؤں گا یا نہیں ہو پاؤں گا، مجھے تو ڈاؤٹ ہے، مجھے کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ بیماری مجھے چھوڑے گی، لیکن اے اللہ کے نبی میرا ایک سوال ہے کہ میرا مال جو ہے نا، میں اس مال کا کیا کروں، کیف اصنع مالی کیف اقضی مالی، میں کیا فیصلہ کروں اس مال میں۔ اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا اس تعلق سے کچھ بھی، اللہ کے نبی خاموش رہ گئے۔ حتی نزلت آیت الموارث، یہاں تک کہ آیت میراث نازل ہو گئی۔ اس کو پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا، اپنے پورے مال میں سے 1/3 مال کیا ہے تم وصیت کر سکتے ہو، کسی کے نام کیا ہے تم اس کو دے سکتے ہو، لیکن اس کے بچت کا جتنا بھی حصہ رہے گا تمہارے مال کا، سب تمہارے وارثین جن جن کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے آیت کے اندر، سب میں برابر تمہارا حصہ تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ہو گیا اس آیت کا بیک گراؤنڈ۔ چلے اب آیت کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، اللہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے اس آیت کے اندر۔ ترجمہ غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے، فی اولادکم تمہارے بچوں کے بارے میں، کیا، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے لڑکی کے حصے کا ڈبل، حظ مانے حصہ، انثیین 2 لڑکیوں کے برابر، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر لڑکیاں 2 ہیں، اگر لڑکیاں کیا ہے 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے کیا ہے 2/3، 2/3 ان کے لیے۔ اس کے بعد وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ، نہیں اگر ایک ہی لڑکی ہے تو تمہارے مال کا آدھا حصہ اس کو دے دیا جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تمہارے ماں باپ یعنی مرنے والے کے ماں باپ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 ای بات سمجھیں، پورے مال میں کا
چھٹا حصہ ماں باپ میں سے ہر ایک کو، ماں کو بھی اور باپ کو دیا جائے گا، مما ترک ان کان لہ ولد، اگر تمہارا کوئی بچہ ہے، مرنے والے کا بچہ ہے تو مرنے والے کے ماں باپ کو 1/6 دے دیا جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، مرنے والے کا کوئی بچہ نہیں ہے تو مرنے والے کی ماں کو کیا ہے 1/3 ثلث، ایک تہائی حصہ اس کو دے دیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر مرنے والے کا بھائی ہے فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو مرنے والے کی ماں کو 1/6 دیا جائے گا، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کے بعد جو وصیت کے انہیں اس مال میں سے کیا رہتا نا، میرے مال میں سے اتنا حصہ فلاں کو دے ڈالو، یتیموں کو ٹرسٹ کے نام لکھ ڈالو، جو بھی وصیت انہیں کرا تھا وہ وصیت بھی کرنا اور قرض بھی ادا کرنا۔ جیتے جی اگر کسی سے قرض لے لیا یا پھر بہت بڑا مالدار ہے، حج اس کے اوپر قرض ہے تو لہٰذا اس کے پیسوں سے حج کرانا، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد تم کیا ہے اس پراپرٹی کو، اس جائیداد کو آپس میں بانٹ لے سکتے ہیں۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم جانتے نہیں کہ تمہیں نفع پہنچانے میں سب سے زیادہ قریب کون ہے، تمہارے باپ ہے یا تمہارے بچے ہیں، تمہیں نہیں معلوم یہ، تو لہٰذا ان اللہ کا فریضۃ من اللہ، یہ حصے جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو لہٰذا میرے بچوں کو اتنا لکھ ڈال، تو میرے امی ابا کو اتنا، ان کو اتنا بول کو کبھی بھی سوچو نہ کو، کیونکہ تم نہ نفع کون پہنچاتے کہنے کا تم نہ نہیں معلوم تمہارے مرنے کے بعد۔ اے بات سمجھ میں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اندر نو آبجیکشن، کوئی بھی اس کے اندر اختلاف نہیں کرنا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ حصے اللہ کے بغیر کسی حکمت کے نہیں بنایا، حکمت کے ساتھ ہی بنایا ہے۔ یہ ہو گیا آیت نمبر 11 کا ترجمہ۔ اس آیت میں اللہ کیا بولنا چاہتا ہے؟ اللہ خود مرنے والوں کو ایک وصیت کرتا ہے۔ کیا وصیت ہے؟ کہ دیکھو تمہارے بیٹے کا حصہ تمہاری بیٹی کے مقابلے میں ڈبل ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ رہتی ہے، بیچارے کے اوپر ماں باپ کی دیکھ بھال یہی کرے گا، اور دوسرا اگر کسی سے شادی کرے گا تو اس کو مہر بھی دے گا، ہاں، تو بہت زیادہ ذمہ داری لڑکے کے اوپر رہتی ہے۔ لیکن لڑکی جو ہے نا، ایک تو ماں باپ کے گھر سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے، دوسرا سامنے شوہر کے گھر سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے، تیسرا مہر بھی اس کو ملتا ہے، تو اتنا سارا مال اس کو جب ملتا ہے تو لہٰذا لڑکی کو اس لیے اللہ رب العالمین نے ڈبل دیا ہے، اور لڑکی کو کیا ہے اللہ رب العالمین نے سنگل دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر مرنے والے کی 2 لڑکیاں ہیں یا 2 سے زائد لڑکیاں ہیں تو اس وقت کیا ہے مرنے والے کے پورے مال کو 6 حصوں میں تقسیم کریں گے، ان میں سے 2/3 یعنی 6 حصوں میں اگر مال کو تقسیم کریں گے تو 4 حصے جو ہے لڑکیوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اس کے بعد جو 2 حصے ہیں وہ ان کے وارثوں میں تقسیم کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اگر ایک ہی لڑکی ہے مرنے والے کی تو آدھا مال لڑکی کو دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا کہ اگر مرنے والے کے ماں باپ ہیں اور ساتھ میں مرنے والے کے بچے بھی ہیں، مرنے والے کا بچہ بھی ہے اور مرنے والے کے ماں باپ بھی ہیں، تو بچے کی موجودگی میں ماں باپ کو 1/6 کیا ہے 1/6 پورے مال کو 6 حصوں میں بانٹیں گے، چھٹا حصہ جو ہے نا ماں باپ کو دے دیا جائے گا۔ اے بات سمجھ میں؟ اس کے باقی جو حصے بچتے ہیں وہ دیگر وارثین میں اس کے بچے کو دے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ مرنے والے کا بچہ نہیں ہے، اونلی کیا ہے ماں باپ ہیں، تو ایسی حالت میں کیا ہے ماں کو 1/3 کیا ہے ماں کو دے دیا جائے گا، باقی کیا ہے باپ کو دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اگر مرنے والے کا بھائی ہیں، اخوا بھائی بہت زیادہ ہیں، مرنے والے کے 2 یا 2 3 4 بھائی ہیں، تو ایسی حالت میں کیا ہے مرنے والے کی ماں کو 1/6 دیا جائے گا، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد جو کہ وہ مرنے کے وقت کیا تھا کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ فلاں ٹرسٹ کو دے ڈالو، فلاں لوگوں میں غریبوں میں بانٹ ڈالو، صدقہ کر ڈالو۔ اس کے بعد کیا ہے اس کا قرض، جیتے جی جو قرض لیا رہتا نا انہیں، وہ قرض بھی ادا کیا جائے گا، اگر مالدار ہے تو اس کے پیسوں سے پہلے حج بھی ادا کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد کیا ہے جو مال بچے گا وہ وارثوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ آگے بات سمجھ میں تھوڑا مشکل ہے لیکن بار بار ریپیٹ کر کر سنے تو معلوم ہو جاتا۔ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 12، اللہ بولتا ہے
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. یہ ہے آیت نمبر 12. پہلے اس کا ترجمہ دیکھو. اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. یہاں پر اللہ ہسبینڈ کو کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری بیویاں مال چھوڑ کر جائیں اور ساتھ میں کیا ہے کوئی بچے نہ ہوں تمہارے، تو ایسی حالت میں بیوی کے مال میں سے آدھا مال کیا ہے شوہر کا ہے. نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اگر بیویاں مال چھوڑ کر جائیں کوئی بچے نہ ہو ان کے تو آدھا مال کیا ہے ہسبینڈ کا ہے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اگر بیویاں مال کے ساتھ ساتھ بچے بھی چھوڑ کر جائیں تو اس وقت کیا ہے 1/4 حصہ کیا ہے شوہر کو دیا جائے گا. کس کے بعد؟ وصیت کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد. بیوی اگر قرض کر گئی ہے تو اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اور دوسرا کیا ہے اگر وصیت کر گئی ہے کہ میرے مال میں سے اتنا مال کیا ہے فلاں کو دے دو، تو مال دینے کے بعد 1/4 کیا ہے شوہر کو دیا جائے گا. اس کے بعد باقی اس کے وارثین میں تقسیم کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر ہسبینڈ مال چھوڑ کر انتقال ہو گیا، کوئی بچہ بھی نہیں چھوڑا، تو اس وقت کیا ہے بیوی کو 1/4 ملے گا. آئی بات سمجھ میں؟ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ. اگر ہسبینڈ بچے چھوڑ کر مرا تو ایسی حالت میں 1/8 کیا ہے بیوی کو دیا جائے گا. کب؟ وہ وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اگر مرنے والا کلالہ ہے، کلالہ کس کو بولتے ہیں؟ جس کا کوئی وارث نہ ہو. اے بات سمجھ میں؟ نہ اصل وارث ہو نہ فرع وارث، کوئی وارث نہ ہو، نہ ماں باپ ہو نہ بچے ہو. اگر کوئی ایسا انسان مر گیا تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَهُ أَخٌ، اس کا بھائی ہے، وَلَهُ أُخْتٌ یا کوئی بہن ہے، تو ایسی حالت میں کیا ہے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. مرنے والے کے مال میں سے بھائی کو اور بہن کو 1/6 دے دیا جائے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. اگر نہیں ایک نہیں ہے بلکہ 2 3 4 5 ہے، 3 بھائیاں 3 بہناں ہیں، تو ایسی حالت میں مال جو مرنے والے کا مال ہے نا اس کا 1/3 حصہ 1/3 کیا ہے سارے بھائیوں اور بہنوں میں تقسیم کر دیا جائے گا برابر. یہاں پر جتنا بہن کو اتنا بھائی کو، یہاں پر کیا ہے کوئی فرق نہیں، برابر تقسیم کر دیا جائے گا. من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار. اس وصیت کے بعد جو کہ مرنے والا وصیت کر کے گیا، پوری وصیت کرنا، اس کی وصیت پوری کرنا، اس کے بعد قرض بھی ادا کرنا، قرض ادا کرنے کے بعد یہ تقسیم کر لینا غیر مضار. کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا اس کے اندر سے، کسی کو زیادہ دے ڈال کو، کسی کو کم دے ڈال کو، یا پھر مرنے والا مرنے سے پہلے میرا بیٹا مجھے اچھا خاصا دیکھا تو اتنا اس کے نام پر لکھو دے ڈالتا ہوں، اتنا بیٹے کے نام پر لکھو دے ڈالتا ہوں. کبھی بھی ایسا کیا ہے کرنے نہیں جانا. وصیت من اللہ، یہ وصیت اللہ کی طرف سے ہے. واللہ علیم حلیم، اللہ رب العالمین جاننے والا اور اللہ رب العالمین بردبار ہے. یہ ہو گئی آیت نمبر 12. اللہ اس آیت میں کیا بولتا ہے دیکھو غور سے سنو، خلاصہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اگر عورتیں یعنی وائف مال چھوڑ کر مر گئی، کوئی بچہ نہیں ہے ان کا، تو اس حالت میں عورت کا آدھا مال شوہر کا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر بچہ ہے تو 1/4 یعنی 1/4 1/4 جو ہے وہ شوہر کو دیا جائے گا وصیت کے بعد اور قرض کے بعد. یہ ہو گیا بیوی مری تو. اب دوسرا، شوہر مریا تو مال چھوڑ کو مریا، بچے نہیں ہیں شوہر کے،
تو ایسی حالت میں بیوی کو 1/4، اگر بچے بھی چھوڑ کو مریا تو 1/8 بیوی کو دیا جائے گا. کب؟ وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد. یہاں تک ہسبینڈ وائف کا مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد تیسرا مسئلہ اللہ رب العالمین ذکر کرے کلالہ کا، جس کا کوئی وارث نہ ہو، نہ ماں باپ ہو، نہ بچے ہو، کوئی بھی نہ ہو. ایسی حالت میں صرف اس کا ایک بھائی ہے یا بہن ہے، تو ایسی حالت میں کیا ہے، مرنے والے کے مال میں کا 1/6 لڑکی کو بھی دیا جائے گا، 1/6 لڑکے کو بھی دیا جائے گا. اگر ایک ہے تو ایک بھائی ایک بہن، نہیں 3 بھائی 3 بہن یا 4 بھائی 5 بہن ہے، تو ایسی حالت میں کیا ہے، مرنے والے کا 1/3 حصہ 1/3 کیا ہے، ان بھائی بہنوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا. کب؟ وصیت پوری کرنے کے بعد، قرض پورا ادا کرنے کے بعد. اللہ بولتا ہے اس میں کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، کوئی زیادہ لینا نہیں، کوئی کم لینا نہیں، جتنا میں فکس کیا ہوں اتنا ہی لے لینا آپس میں. یہ میری اللہ کی وصیت ہے، اللہ رب العالمین سب کو جاننے والا ہے. دیکھیے 2 آیتیں سمجھ میں آ گئی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. غور سے اگر ریپیٹ کر کے سنیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو آرام سے سمجھ میں آ جائیں گے. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 13 میں کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. بیان کرنے کے بعد اللہ اسٹامپ لگاتا ہے اس کے اوپر، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ رب العالمین انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب آیت نمبر 14 دیکھو، اللہ بولتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو حد اللہ متعین کیا تھا نا، جو لمٹ اللہ رکھا تھا وراثت کے اندر، میراث میں، اگر وہ لمٹ کراس کر کے کسی کو زیادہ کسی کو کم اگر دے ڈالا تو اللہ کیا کرتا، یدخلہ نارن، تو اس کو اسی جہنم میں اللہ داخل کرتا، خالدن فیہا، جو جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِین، اور اس کے لیے تو دردناک رسوا کن عذاب ہے، رسوا کرنے والا عذاب اللہ رب العالمین اس کو دے گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا یہاں تک آج کا ہمارا ایپیسوڈ سماپت ہوتا ہے. تو خلاصے کے طور پر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر کے ایپیسوڈ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیے سب سے پہلی چیز، دنیا کے اندر جو پہلا رشتہ وجود میں آیا نا، وہ کیا ہے، ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے. اس سے پہلے کیا ہے، لڑکا لڑکی آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا ان کا. جیسی لڑکا لڑکی آپس میں ہسبینڈ وائف بنے تو اس کے بعد ماں باپ بنے، اس کے بعد بڑے ابا بڑے امی بنے، اس کے بعد چاچا چاچی بنے، دادا دادی بنے، نانا نانی، پورے رشتے کیا کریٹ ہوتے ہوئے آ کر ایک خاندان بن گئے. ٹھیک ہے، خاندان، ایک فیملی کا ایک خاندان، دوسری فیملی کا دوسرا خاندان، ویسے کئی سارے فیملیز مل کر کیا بنتی ہے، ایک سوسائٹی بنتی ہے. جب ایک سوسائٹی بنتی ہے تو اللہ رب العالمین نے آگے اس سوسائٹی کے جو سب سے کمزور طبقے، چھوٹے بچے، یتیم بچے اور عورتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر یتیم بچوں کا مال بھی ہڑپ لیتے تھے، صرف بالغ بچوں کا مال دیتے تھے، یتیم بچوں کا مال ہڑپ لیتے تھے، اور عورتوں کا ایک تو مہر بھی ہڑپتے تھے، وراثت میں سے، پراپرٹی میں سے حصہ ٹوٹلی کیا ہے ان کو ہڑپ ڈالتے تھے، یہاں تک کہ زندہ درگور کر ڈالتے تھے. جیسی بچی پیدا ہوتی تھی، خبر کیا مٹھی کے اندر زندہ دال کو گڑا ڈالتے تھے ایسی عورتوں کو. تو لہٰذا جب اسلام آیا تو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے ذریعے بہت زیادہ پیغامات دیے کہ دیکھو یتیموں کو ان کا برابر حق دو، ناحق کھاؤ نہ کوئی یتیموں کا مال. آئی بات سمجھ میں؟ اگر فقیر ہیں، غریب ہے تو تھوڑا بہت استعمال کر سکتے، لیکن زیادہ فضول خرچی بھی نہیں کرنا. انہیں بڑے ہوتے ہیں بول کو جلدی کھانا بھی نہیں ان کا مال، جتنا ضرورت ہے ضرورت کے مطابق استعمال کر لو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ہے، عورتوں کے تعلق سے وراثت کے اندر جائیداد کے، یعنی ایک تو یتیموں کو اللہ رب العالمین نے ان کا حق دے دیا، اس کے بعد عورتوں کو مہر، عورتوں کا مہر مار ڈالتے تھے تو اللہ نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر بھی خوشی دے ڈالو. جب یہ سیٹل ہو گیا تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلا مسئلہ عورتوں کا جائیداد کا، پراپرٹی کا آیا، تو وہاں پر اللہ نے کہا جیسا مردوں کا کنفرم حصہ وراثت کے اندر ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی پرماننٹ حصہ وراثت کے اندر ہے. تو لہٰذا ان کے حصے
تم کیا ہے ظلم سے ہڑپ نہیں سکتے. اللہ فکس کیا ہوا رشتہ ہے کیا ہو, اللہ فکس کیا ہوا حصہ ہے وہ, تو ان کو کنفرم تمہیں دینا ہی ہے, ورنہ کل قیامت کے دن جو بھی تم کھاؤ گے ناجائز طریقے سے ان کا مال, اپنے پیٹ میں مال نہیں بلکہ جہنم کے انگار تم بھر رہے ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایموشنل اپیل بھی کر دیا, جیسا اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو, اپنے مرنے کے بعد جیسا ان کے ضائع ہونے کا تمہیں ڈر ہے, ویسے اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے ذرا ان کو بھی اپنے بچوں کے تناظر میں دیکھ لو کہ وہ بھی ایک وقت کسی کے بچے تھے, آج ان کے ماں باپ نہیں ہیں, ان کے ماں باپ رہتے تو آج ان کو دیکھ لیتے تھے, کل میں اگر نہیں رہا تو میرے بچوں کو کون دیکھتے, اگر آج میں ان کے بچوں کو دیکھا تو انہوں ہمارے بچوں کو دیکھ لیتے نا. بول کو اس اعتبار سے ان کا خیال کر لو, ان کا کیا ہے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, ان کے مالوں کے ساتھ کیا ہے سیو کر کے بچا کر کے بڑے ہونے کے بعد ان کا مال ان کو دے دو. اگر ناجائز طور پر کھا لیے تو جہنم کے انگار تم اپنے پیٹوں میں بھر لیے. اتنا ہونے کے بعد اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت موارث کا ذکر کیا. اللہ رب العالمین نے حصے بیان کر دیے وہاں پر. سب سے پہلے مرد کا حصہ ڈبل ہے عورت کے حصے سے, کیوں وہ بیان کر دیا. اس کے بعد اگر 2 لڑکیاں ہیں یا 2 سے زائد لڑکیاں ہیں تو مرنے والے کے پورے مال کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا, 4 حصے لڑکیوں کو دے دیے جائیں گے اور 2 حصے بقیہ ورثہ میں تقسیم کر دیے جائیں گے. اگر صرف ایک ہی لڑکی ہے تو آدھا حصہ پورا کیا ہے مال کا لڑکی کو دے دیا جائے گا. اس کے بعد بچے کے ماں باپ, مرنے والے کے ماں باپ ہیں تو مرنے والا اگر بچے چھوڑ کو مریا تو ماں باپ کو 1/6 1/6, نہیں مرنے والا خالی ماں باپ ایک ہی چھوڑا بچے نہیں ہیں تو اس وقت ماں کو کیا ہے 1/3 ملے گا, باقی پورا باپ کو دے دیا جائے گا. اس کے بعد اگر مرنے والے کا بھائی ہیں, 2 یا 3 بھائی ہیں تو ایسی حالت میں ماں کو کیا ہے 1/6 دیا جائے گا. یہ سب کیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے فکس کیے ہوئے رشتے ہیں, کیا حصے ہیں. تو اس کو اسی وقت تقسیم کیا جائے گا جب تک کہ وہ وصیت ادا نہ کی جائے اور قرض ادا نہ کیا جائے. قرض ادا کرنے کے بعد, وصیت پوری کرنے کے بعد ان حصوں کو آپس میں بانٹ لیا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہسبینڈ وائف کا تذکرہ کیا کہ اگر عورتیں مال چھوڑ کر جائیں, بچے نہ ہو تو مرد کو عورت کے مال میں کا آدھا حصہ دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر بچے ہو تو 1/4 مرد کو شوہر کو دیا جائے گا, باقی پورا بچوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. اس کے بعد اگر شوہر مال چھوڑ کر مرتا ہے تو بچے نہیں ہیں تو بیوی کو 1/4, اگر بچے چھوڑ کو مرتا ہے تو بیوی کو 1/8 دیا جائے گا. کب؟ جب پوری وصیت اور قرض ادا کیا جائے گا. آئی بات سمجھ میں, یہ مسئلہ کلیئر. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کلالہ کا ذکر کیا, جس کا کوئی وارث نہ ہو, صرف بھائی ایک ہو یا بہن ہو تو پورے مال میں سے 1/6 کیا ہے بھائی کو بھی دے گا اور بہن کو بھی دیا جائے گا. اگر 2 یا 2 سے زائد بھائی بہن ہیں تو ایسی حالت میں 1/3 سارے بھائیوں اور بہنوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. کسی میں کوئی ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی, سب کے حصے برابر تقسیم کر دیے جائیں گے. اللہ رب العالمین کی یہ وصیت ہے, اللہ رب العالمین کی یہ لمٹ ہے, یہ حد ہے. جو اس کو فالو کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا, جو اس کی خلاف ورزی کر کے لمٹ کراس کرے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. یہ آج کے ایپیسوڈ کا مختصر سا خلاصہ تھا. امید کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ, ایمان والا اسلام والا بنا کر زندہ رکھ. اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.